تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کی مدد نہ کرنے پر بلاول وفاق سے نالا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ پتہ نہیں نون لیگ نے BISP کے استعمال پر یو ٹرن کیوں لیا ہے. ایسا لگ رہا ہے وفاقی حکومت انا کی وجہ سے فیصلے کر رہی ہے. وفاق کو عالمی سطح پر امداد کی اپیل کرنی چاہیے تھی. حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. سیلاب سے جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا. گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا بھی متاثر ہوئے. پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کا کیا قصور ہے؟ گندم امپورٹ کرنے کی بجائے کسانوں کی مدد کرنے کا مطالبہ. کہا اپنے وسائل اپنے کسانوں پر استعمال کیے جائیں تاکہ گندم درآمد نہ کرنی پڑے. وزیر اعلیٰ سندھ سے کہا ہے کہ کسانوں کی مدد کے لیے منصوبہ بندی کریں. بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے چھوٹے کاشتکاروں کو DAP اور یوریا میں سپورٹ کریں گے. زرعی ایمرجنسی لگانے اور کسانوں کے بجلی بل معاف کرنے پر وفاق کے شکر گزار ہیں. تاریخ کا بدترین سیلاب آیا. کیوں دنیا سے امداد نہیں مانگ رہے؟ کیوں دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ یہ مشورے آ رہے ہیں. میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. امداد کے لیے اپنا ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤں گی. ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، میں ان کی عزت کرتی ہوں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی. بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں. جن کے گھر گر گئے، جن کے 5-5 لاکھ کے مویشیوں کا نقصان ہو گیا، جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا، وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا، مریم نے 10 لاکھ روپیہ دینا. پیپلز پارٹی نے سیلاب پر سیاست کی. کہہ رہے ہیں دنیا کے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے؟ کوئی خود دار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ نواز شریف کی بیٹی ہوں، امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی. BISP 10,000 روپے دیتا ہے، ہم 10 لاکھ دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا DG خان میں الیکٹرو بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا بلاول بھٹو میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ اپنے پارٹی ترجمانوں کو سمجھائے. سندھ میں کوئی آفت آتی ہے پنجاب ساتھ کھڑا ہوتا ہے. پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دیں گے. جنوبی پنجاب کے لوگ پہلے وعدوں پر گزارا کرتے تھے. بار بار جنوبی پنجاب کی بات کر کے لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. جنوبی پنجاب میں صرف مسلم لیگ نون نے کام کیا. DG خان کے لیے 101 بسوں کا تحفہ لائی ہوں. لیات، تونسا، کوٹ ادو، راجن پور میں الیکٹرک بسیں چلیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نے کہا کہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والوں نے بھی کچھ نہیں کیا. الٹیمیٹلی بلوچستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے. ہمیں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ فیصلے ایسے لینے پڑیں گے جس سے سب سے پہلے حق فائدہ بلوچستان کے عوام کو، مقامی لوگوں کو ہو، اس پورے معاشرے کو، پورے بلوچستان کے عوام کو یہ دکھانا پڑے گا. ہم نے ماضی میں بھی اس دہشت گردی کو مقابلہ کر کے کامیاب ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اسی طریقے سے ان کو شکست دلائیں. بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، مسئلہ فوجی نہیں سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بلوچستان اور KP میں دہشت گردی کے لیے بھارت قلع عدم تنظیموں کی مالی مدد کر رہا ہے. بھارت کی سپانسر دہشت گردی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھا رہے ہیں. کوشش ہے بھارت کا قلع عدم تنظیموں کے ساتھ نیٹ ورک توڑا جائے. ایک سوال پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نون لیگ نے ابھی تک ہمیں کسی آئینی ترمیم پر اعتماد میں نہیں لیا. ایسی کوئی بات ہے تو نون لیگ اپنی تجاویز پارلیمان میں لائے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ فلسطینی عوام کی جدوجہد کامیاب ہو رہی ہے. وہ ممالک بھی فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں جو ماضی میں نہیں مانتے تھے. دوحہ پر اسرائیل کے حملے کے اثرات مرتب ہوں گے. اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے.
دہشت گردوں کے خلاف سخت فضائی اور زمینی آپریشن ضروری ہے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ را فنڈنگ جنگ ہے. بھارت پاکستان کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے. انتہا پسند نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس. کہا سیکیورٹی فورسز کا چاغی میں آپریشن, ایک دہشت گرد ہلاک, ایک اہم دہشت گرد گرفتار, ایک نے سرنڈر کیا. کہا دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان 2 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا. گرفتار دہشت گرد زبیر کالعدم تنظیم کے لیے کام کرتا تھا. ایف سی ہیڈ کوارٹر سمیت اہم تنصیبات کی رہنمائی کرتا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 1-on-1 ملاقات آج ہوگی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت بھی متوقع. صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں شہباز شریف کی میزبانی کریں گے. اہم عالمی اور علاقائی امور پر تفصیلی گفتگو متوقع. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے اور ہم مزید بہتری کے لیے پرعزم ہیں. آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں 2 طرفہ تعلقات میں مزید گرمجوشی دیکھنے کو ملے گی. پاک امریکہ برادرانہ تعلقات کو تجارت, جوائنٹ وینچر اور دیگر شعبوں میں وسعت دی جائے گی. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مسلم رہنماؤں کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے دوران غزہ میں سیز فائر سے متعلق اہم تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سرکولر ڈیٹ تمام ہمارے جو وسائل جو ہیں ان کو وہ نگل رہا تھا اور وہ پھیلتا جا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یقیناً اس کا سہرا ٹاسک فورس کے سر ہے. مسلسل بڑھنے والا گردشی قرضہ ملکی وسائل نگر رہا تھا. اس سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی آئی پی پیز کے ساتھ کامیاب مذاکرات پر وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس کی تعریف. ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا. ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی. بجلی کے شعبے میں لائن لاسز بھی ایک بڑا چیلنج ہے. اگلے مرحلے میں لائن لاسز کے مسئلے پر توجہ دی جائے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا گردشی قرض کا حل توانائی شعبے کے دیرینہ مسائل کے حل میں بڑی پیش رفت ہے. صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ اور غزہ کے لیے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کر دیا. امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ امن منصوبہ کچھ رہنماؤں کے حوالے کر دیا ہے. چند روز میں بریک تھرو کے لیے پر امید ہیں. دوسری جانب عرب لیگ, OIC اور امریکی صدر کے کثیر الجہتی اجلاس کے اعلامیہ جاری. عرب اور اسلامی رہنماؤں کا غزہ میں انسانی المیہ پر اظہار تشویش. ٹرمپ کی قیادت اور تعاون جنگ بندی اور امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے اہم قرار دیا. یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ. مسلم ممالک کے سربراہان کا اجلاس کی میزبانی پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر. وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا عزم. ملاقات میں تجارت, علاقائی تعاون اور باہمی روابط بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال. بل گیٹس سے ملاقات میں وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین کی امداد پر اظہار تشکر. پولیو کے خاتمے میں تعاون پر بل گیٹس فاؤنڈیشن کی تعریف. عالمی اقتصادی نظام نے عدم مساوات اور کمزوریاں بڑھا دی. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 2 سالہ عالمی اقتصادی سربراہی اجلاس سے خطاب. کہا ترقی پذیر ممالک کو منصفانہ آواز اور فیصلہ سازی میں حصہ ملنا چاہیے. 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان پھر پانی میں ڈوبا ہوا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بحرین ہم منصب سے بھی ملاقات. بیلجیم کے وزیر خارجہ سے بھی ملے. 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی. اسحاق ڈار کا قونصلیٹ جنرل نیو یارک میں سروس ایریاز کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا اوورسیز پاکستانیوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. اگر مگر کا کھیل ختم, فائنل میں جانا ہے تو بنگلہ دیش کو ہرانا ہوگا. پاکستان سپر 4 مرحلے کا آخری میچ آج بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا. جو جیتا وہی فائنل میں بھارت سے مقابلہ کرے گا. میچ سے قبل پریس کانفرنس میں شاہین شاہ آفریدی نے کہا فائنل میں بھارت ہو یا کوئی اور ٹیم, یقینی طور پر ہم ہی جیتیں گے. ہم پہلے سے ہی جارحانہ کرکٹ کھیلتے ہیں. کرکٹ ایسی ہی کھیلی جاتی ہے. ہم یہاں ایشیا کپ جیتنے آئے ہیں. جو بھی ٹیم سامنے ہوگی فائنل میں اسے شکست دیں گے.
इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत के भारत के साथ भी मैच खेलेगा और ट्रॉफी जीतेगा। बांग्लादेश से तो उम्मीद है कि हम जीत ही जाएंगे, बाकी जो है इंडिया के साथ हमारा रह गया तो हम इंशाल्लाह फाइनल में उनके साथ कसर पूरी करेंगे। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा और बांग्लादेश को हराएगा और फिर हम सेमीफाइनल में जाकर इंडिया से अपनी हार का बदला लेंगे। शायकीन क्रिकेट बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं आज का मैच जीतकर पाकिस्तान फाइनल खेलेगा। इंशाअल्लाह कौमी टीम भारत को फाइनल में हराकर पिछली तमाम शिकस्तों का बदला लेगी। पाकिस्तान के खिलाफ फतह के बाद सियासी बयानबाजी पर भारतीय कप्तान मुश्किल में पड़ गए। पीसीबी की शिकायत पर आईसीसी का मुतनाज़ गुफ्तगू नोटिस। भारतीय कप्तान आईसीसी के सामने पेश। रिची रिचर्डसन से सियासी बयानात देने से मना कर दिया। दूसरी जानिब भारत और 6 कंडों से बाज न आया। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। बीसीसीआई की शिकायत पर एंडी पाइक्राफ्ट कल समाअत करेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से इश्तियाल अंगेज इशारे करने पर एतराज़ किया गया था। और पेशावर में सयाहत और सकाफत के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त। यूनेस्को आलमी वर्सा तख्त भाई की कदीम बुत खानका रोशनियों से जगमगा उठी। काइट प्रोजेक्ट और आलमी बैंक के ताउन से बहाल की गई। सेक्रेटरी महकमे सकाफत डॉक्टर अब्दुल समद के मुताबिक तख्त भाई खंडरात नहीं बल्कि तारीख की जिंदा अलामत है।